الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف، اس کے حوالے سے ہم ترتیب کے ساتھ بہت سے مسائل کا ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے علماء کرام کے لیے بھی، مفتیان دین کے لیے بھی، بگنرز کے لیے بھی، اور جو لوگ اونچے درجات پر ہیں ان سب کے لیے دینی مسائل اور ان کے جو دلائل ہیں ان کو معلوم کرنے کا یہ بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے اس کتاب کے ذریعے سے. اس لیے ہم چاہیں گے ہر بھائی اور بہن اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے، اس کو اپنے گھر میں رکھے، اور یہاں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا خلاصہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے اس لیے ہم مسائل کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے. جزوی طور پر ہم جو چیزیں اہم ہیں وہی بتا رہے ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی بات کرنی ہو تو براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے، یا علماء کرام سے آپ مزید تسلی کے لیے پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پوری باتیں معلوم ہو سکیں. اس سے پہلے اس کے مختلف ابواب، جس میں طہارت بھی ہے، جس میں برتنوں کا اور مختلف چیزوں کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد وضو کے مسائل، اور اسی طرح سے ناپاکی کے مسائل، پھر تیمم کے مسائل، وہاں تک ہم پہنچے تھے. تیمم ہی کا سلسلہ جاری تھا، اس کی ابتدائی باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ تیمم دو خاص حالات میں کیا جا سکتا ہے. یہ اسلامی شریعت کی طرف سے سہولت ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا دین کتنا آسان ہے، ہر جگہ رہ کر لوگ عمل کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ دو باتوں کا آپ میں سے کوئی بتائے کہ کب ہم تیمم کر سکتے ہیں تاکہ آگے چل سکے. جی آپ. تیمم کرنے کے لیے دو شرائط ہیں. پہلا یہ کہ آپ کبھی بیمار ہیں اور پانی کبھی آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے لیکن پانی موجود نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. ہاں، تیمم جو ہے، ایک تو آدمی بیمار ہے اس درجے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا میڈیکل ریزن کی وجہ سے، تو وہ تیمم کر لے گا. اور دوسرا سبب پانی ہے لیکن آپ کی ضرورت سے کم ہے، یعنی شارٹیج ہے، اور پینے کے لیے وہ پانی کافی ہے اور آپ دوسرے استعمال میں نہیں لا سکتے، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا مسئلہ یہ بھی ہے کہ تیمم کتنے عرصے کے لیے کیا جائے گا. تیمم جب تک ضرورت ہے جب تک آپ کر سکتے ہیں، چاہے 6 مہینے ہو جائیں، 6 ہفتے ہو جائیں، 6 دن ہو جائیں. یعنی ایک آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا 1 ہفتے کے لیے، تو 1 ہفتے تک وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اسی طرح ایک آدمی ایسی جگہ میں ہے جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، سوائے پینے کے ضروری پانی کے کوئی اور پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو بھی وہ تیمم کر لے گا، چاہے اس کو اس طرح سے 6 ہفتے کرنا پڑ جائے. اس کے لیے ٹائم لیمٹ نہیں ہے، وہ ضرورت اور ریزن جب تک رہے گا وہ کر سکتا ہے. اور تیمم کے ذریعے سے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ایک باوضو آدمی، پاک صاف آدمی کر سکتا ہے. تیمم 2 اسباب سے کیا جاتا ہے، ایک اگر آدمی کو وضو کی ضرورت ہو، اور دوسرا غسل کی ضرورت، نہانے کی ضرورت ہو، پانی نہیں ہے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے لیے جیسے صحیح بخاری کی حدیث جس میں بتایا گیا کہ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ، تیمم کر کے طریقہ بتایا. اور وہ کیا طریقہ تھا؟ اس میں سے آپ میں سے کوئی اگر اس کو دہرائے. جی ذرا سا آپ بتا دیں تیمم کا طریقہ پریکٹیکلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیمم کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ مٹی لے، اس کے اوپر اس طرح سے دونوں ہاتھ مارے، بسم اللہ کر کے، بسم اللہ کر کے اس طرح سے دونوں ہاتھ مارے. اگرچہ ہاتھ پر مٹی ہو تو اسے صاف کر لے، چہرے پر پھیر لے. اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پہ سر صاف کرے، اس کے بعد رائٹ سے لیفٹ کرے. جی تو اس کا مطلب جیسے آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، پھر اس کے بعد اگر وہ لگا ہوا ہے پھونک دیں یا صاف کر دیں، پھر چہرے کو
اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو. یہ ہو گیا تیمم. بہت آسان، بہت سمپل طریقہ جو صحیح بخاری کے اندر بتایا گیا ہے، اور یہ طریقہ سب کے لیے بہت آسان بھی ہے. مٹی کا مطلب جو عام طور پہ مٹی ہے کہ اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ مٹی جو ہے کبھی کبھی شارٹیج ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ جس کو عرف عام میں مٹی کا نام دیں، چاہے وہ گارڈن کی ہو، سی سائڈ کے قریب ہو، سی شور کی ہو، یا کسی اور طرح کی جس کے اندر مٹی کی آمیزش ہو، اس کا بھی وہی حکم ہوگا. کیونکہ دین میں آسانی پیدا کی گئی ہے، اس آسانی کو ہم اپنے سامنے رکھیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے. تیمم کی ضرورت اس کے علاوہ بھی بعض چیزوں میں آ سکتی ہے. اور وہ کیا ہیں؟ وہ بعض چیزیں، جیسے ایک آدمی بیمار ہے لیکن وہ بیمار جو ہے پارٹلی ہے، یعنی ایک جز اس کا بیمار ہے. کیسے ایک جز بیمار ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، اب اس کو بینڈیج چڑھایا ہوا ہے، وہ کیسے وضو کرے گا؟ وضو کرنے کی صورت میں سارے بدن جو بھی اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں آسانی سے اس کو وہ دھو لے گا، اور جہاں بینڈیج ہے اس کو، جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو، وہ جو پانی جو ویٹ آپ کا انگلیاں ہیں بس اس پر ایسے مسا کر لے گا، ٹچ کر لے گا. تو یہ مسا اس کے لیے کیا ہوگا؟ دھونے کے ایکول ہوگا، کیونکہ وہ باقی اعضاء کو دھو رہا ہے جہاں دھو سکتا ہے، لیکن جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو اوپر سے ٹچ کر لے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بینڈیج پورا کھولے وضو سے پہلے اور پھر کرے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. دین میں آسانی رکھی گئی ہے. اور ہاں، اگر کوئی ایسی پٹی یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جیسے پلاسٹر چھوٹا سا لگا ہوا ہے اور وہ آپ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں اور نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو آپ نکال دیں. لیکن باقاعدہ جہاں پٹی وغیرہ ہے، زخم لگا ہوا ہے، اس زخم کے لیے وہ بینڈیج لگائی گئی ہے تو اس کو نکالنا نہیں چاہیے. اگر آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کو خود نقصان ہوگا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو زخم ہے وہ بہت زیادہ سیریس بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو پوائنٹ سارا اس میں یہ ہے کہ اگر بینڈیج ہو، پٹی ہو، پرماننٹ کوئی ہوتی ہے کہ جس کو بعض اوقات ایک ہفتہ رکھنا پڑتا ہے، بعض وقت پاؤں ہڈی وغیرہ متاثر ہو جائے، کبھی کبھی ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ وہ رکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ایک ہفتے تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، نماز تو پڑھیں گے، لیکن وضو کرتے وقت اتنی سہولت رکھی گئی ہے تو اس سہولت سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح اور بھی کوئی چیز ہے جو مستقل رکاوٹ بن رہی ہے اور آپ فوری طور پہ نہیں نکال سکتے، تو آپ کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے جوش یا عقیدت میں زیادہ غلو کی وجہ سے بعض الٹے کام کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ناک کا آپریشن ہوا، سرجن آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے پیشانی نہ جھکائیں، یعنی سجدہ نہ کریں، اس سے جو ہے بلیڈنگ ہوگی. اب آپ کہتے ہیں نہیں، نماز میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے سجدہ کرنے کے لیے، بلیڈنگ شروع ہوگی. اب آپ بتائیے کہ کس کو آپ بلیم کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو کریں گے، ڈاکٹر کو کریں گے، اسلام کو کریں گے؟ آپ بظاہر تو یہ کہیں گے کہ اسلام کا حکم ہے تو میں نماز پڑھ رہا تھا، حالانکہ یہ غلطی کس کی ہے؟ مریض کی خود اپنی غلطی ہے. شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اس نے وہ اجازت کا فائدہ نہیں اٹھایا. جب آپ سجدہ کر نہیں سکتے، منع کیا گیا، آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں، اشارے کے ذریعے سے بھی نماز ہو جائے گی سجدے کی جگہ. لیکن آپ جو ہے سجدے میں گئے، بلیڈنگ شروع ہو گئی اور بلیم دے رہے ہیں آپ اسلام کو. تو اسلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اسی طرح سے بعض مریض حضرات اپنی طرف سے بعض الٹے کام کرتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں. متقی ہونے کے لیے الٹے کام کرنا نہیں ہے. متقی وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل کرے. جہاں سہولت دی گئی فائدہ اٹھائیے. اب ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، سفر پہ جا رہے تھے، اب وہ کافی سارے لوگ ان کو جو ہے چھاؤں پہنچا رہے ہیں، شیڈو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ کہا روزے سے ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعریف کی اس کے روزے کی. آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا تقوی کی علامت نہیں ہے. ڈانٹ دی، کیونکہ آپ کی وجہ سے خود وہ بھی مشکل میں پڑ گیا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی تنگ کر رہا ہے. کیا وہ اس کو چھتری دیے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ دھوپ میں چل رہا ہے، روزے دار ہے اور وہ بھی تنگ پڑ رہا ہے، سارے لوگوں کے لیے پریشانی کر رہا ہے؟ تو اللہ نے سہولت جب دی ہے، سفر میں اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ بعد میں پورا کر سکتے ہیں، تو کیوں خواہ مخواہ روزہ رکھا؟
تو بعض ایسی گنجائش اور رعایتیں ہیں جو شریعت دے رہی ہے، اس سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، یہ بعض لوگ بھی کرتے ہیں کہ اگر تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پانی مل گیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ حدیث اس کے اندر کہا گیا کہ خرج رجلان فی سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور اس کے بعد فحضرت الصلاۃ ولیس معہما ماء، کہ نماز کا وقت ہو گیا، پانی ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فتیمما صعیدا طیبا، پاک مٹی پر انہوں نے تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد فصلیا، نماز پڑھ لیے۔ اس کے بعد ثم وجد الماء فی الوقت، پھر اس کے بعد ابھی وقت باقی تھا، پانی مل گیا، آگے جا رہے تھے نا، پانی مل گیا ان کو، ابھی وقت بھی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہوا کہ فأعاد احدهما الصلاۃ، ایک آدمی نے نماز دہرا لی، بھائی پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی، پانی تو مل گیا، وضو کر لوں، پھر نماز اس نے پڑھ لی۔ تو دوسرا ذرا تیز تھا، تو اس نے کیا کہا؟ ولم یعید الاخر، اس نے کہا میں تو پڑھ چکا، دوبارہ نہیں پڑھوں گا میں، وہ نہیں پڑھا۔ اب اس کے بعد ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی ضرورتاً تیمم کرے اور وقت کے اندر اندر دوبارہ اس کے سامنے پانی مل جائے، پانی پہلے نہیں تھا، تیمم کیا، نماز ادا کر لی، پھر اس کے بعد اگر پانی مل گیا تو کیا اس کو دہرانا چاہیے؟ اس کے لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، دو آدمی کسی سفر پر گئے، پانی نہیں تھا، تیمم کیا، نماز ادا کی، پھر آگے چل پڑے تو اتفاق سے پانی کے قریب پہنچ گئے، وقت بھی باقی تھا، تو ایسی صورت میں ایک نے وضو کیا، پھر دوبارہ نماز پڑھ لی، اور دوسرے نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ کیوں دہراؤں؟ اب وہ دونوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے اپنا کیس پیش کیا، آپ کے سامنے جب ذکر کیا گیا، فقال للذی لم یعید اصبت السنہ، جس نے نہیں دہرایا تھا نا، جو ٹائٹ ہو گیا کہ میں کیوں دہراؤں گا، ایک بار پڑھ لیا بس ختم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، تمہاری پہلی نماز وہ کافی ہے، انف ہے تمہارے لیے، اچھا کیا تم نے۔ اس کے بعد دوسرے کے لیے وقال للآخر، دوسرا جو جلدی جلدی اس نے وضو کیا، دوبارہ محنت کی، دوبارہ نماز پڑھی، تو ان کے لیے کہا لک الاجر مرتین، تمہیں البتہ ڈبل ثواب ملا، کیونکہ دو بار اس نے محنت کی تھی تو کہا کہ ڈبل ثواب ملا۔ تو اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ جس آدمی نے نہیں دہرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سنت کے مطابق کیا، کیونکہ ٹائم کے اندر ریزن تھا، تم نماز پڑھ لیے بس کافی ہے، ہو گئی نماز تمہاری، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جس نے ڈبل محنت کی تھی، آپ نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ ڈبل ثواب تم کو مل گیا دو بار پڑھنے کا۔ تو اس سے دونوں مسئلے معلوم ہوئے کہ اگر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو گئی، بعد میں پانی ملا مت دہرائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دہرانا چاہتے ہیں تو ڈبل ثواب مل جائے گا، اس کے لیے شریعت میں گویا کہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو تیمم کا چیپٹر ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بیمار ہیں، ہاسپٹلس میں مریض ہیں، بعض اوقات نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ وضو کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں، تیمم کر لیجئے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے بھی اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو مسلمان پیشنٹ ہاسپٹل میں یہ بہانہ کر کے نماز چھوڑتے ہیں کہ بھئی وضو کے لیے پانی نہیں ہے کیسے کریں، ان کے لیے بھی اللہ نے اتنی سہولت رکھی ہے کہ لیٹے لیٹے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی مریض کو زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہو جائے گا، اب آکسیجن لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا لگے گا کیا نہیں، اس میں نماز بھی نہ پڑھیں تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے، اس میں تو زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے تیمم کے متعلق جو اس کے اندر بتایا گیا۔ اس کے بعد جو نیا چیپٹر بلکہ نیا باب شروع ہوگا وہ صلاۃ کے بارے میں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس میں آپ محسوس کریں گے کہ نماز سنت کے مطابق کتنی آسان سمپل ہے اور اس کے پڑھنے میں کتنا آپ کو مزہ آئے گا۔
اس میں کوئی پریشانی آپ کو نہیں ملے گی. خواہ مخواہ تنگی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی کر لی کہ آدمی اتنی شرائط کو سننے کے بعد کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا, آسان رہنے دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں احادیث کی شکل میں, ان سے براہ راست فائدہ اٹھائیے. ان سے جتنا آپ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ دین اتنا ہی زیادہ آسان ہے. قبل اس کے کہ ہم نماز کا چیپٹر شروع کریں, اس بارے میں اگر کوئی سوال ہو یا ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کوئی کوشچن کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی. آپ شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ ایک مرتبہ بحث مباحثے کے دوران مجھے ایک دو شخص نے کہا کہ تیمم کے لیے پانی نہ ہونے پر اور طہارت کے لیے پانی نہ ہونے پر ہر اس چیز سے تیمم اور طہارت لی جا سکتی ہے جو پانی کو جذب کرتا ہے, جیسے دیوار, کپڑا وغیرہ. تو اس کی میں آپ سے تھوڑی اصطلاح چاہوں گا وضاحت کے ساتھ. دیکھیے تیمم کے لیے کس طرح سے آپ کریں گے, تو میں نے بتایا کہ تیمم جیسے اس میں بتایا گیا مٹی اور مٹی کے قبیل کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. جیسے ڈسٹ ہے اس سے بھی تیمم ہو جائے گا, ریت ہے اس سے بھی تیمم ہو جائے گا, سی سائڈ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سی شور پہ تو ساری ریت ہوتی ہے, اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اگر آپ باغ میں ہیں, کھیت میں ہیں, گارڈن میں ہیں, وہاں بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو جو بھی چیز جس کو آپ مٹی یا اس کے قریب مٹی سے متعلق چیز سمجھیں گے اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. آپ شیخ, وضو کے تعلق سے سوال ہے کہ فار ایگزامپل کہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا گیا, کمپلیٹ وضو کیا گیا, پیر بھی گلے کیے گئے, بٹ عصر کی نماز کے وقت جو ہے تو ساکس پہنے ہوئے ہیں, تو ایسے وقت میں ساکس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی, مسح جو ہے نا فجر میں کریں یا عصر میں کریں اس سے ٹائم کا فرق نہیں پڑتا. مسح جب آپ کر رہے ہوں اس سے پہلے اگر وضو کر لیے اور پاؤں دھو لیے ایک مرتبہ, اس کے بعد آپ نے جرابیں پہنی ہیں, موزے پہنے ہوئے ہیں, تو پھر آپ جتنی مرتبہ بھی وضو کریں گے چاہیں تو آپ مسح کر سکتے ہیں. اور وہ جو ٹائم آپ کا بتایا گیا تھا جب سے آپ وضو شروع کریں گے اس وقت سے نہیں ہوگا, بلکہ جب سے آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے. مثال کے طور پہ صبح 10 بجے وضو کر کے پاؤں دھو کے آپ نے ساکس پہن لیے اور 11 بجے آپ کو وضو کی دوبارہ ضرورت پڑی, تو 10 بجے سے کاؤنٹ نہیں ہوگا, 11 بجے سے کاؤنٹ ہوگا. تو اس میں اور زیادہ آپ کے لیے گنجائش اور وسعت رکھی گئی ہے. لیکن اگر آپ جرابیں اتار دیے پھر وضو کرنے کی ضرورت پڑی, پاؤں دھونا پڑے گا. اور کوئی سوال آپ کے بارے میں, اس بارے میں جو ہے دیوار سے تیمم کیا جا سکتا ہے کیا, اور لکڑی اور لوہے سے جن میں اگر کچھ دھول وغیرہ جمی ہو اس پر, تو کیا اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دیوار تو عام طور پہ پہلے تو مٹی کی ہوا کرتی تھی, اب میں بتاؤں گا کہ ہر جگہ مٹی کی ہوتی ہے. تو آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے کہ اس میں مختلف میٹیریلز استعمال ہوتے ہیں, کبھی مٹی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی. تو اس لیے جہاں پر بھی مٹی ہو اس سے آپ کر سکتے ہیں. جو مٹی والی چیزیں ہیں, مٹی کے قبیل کی چیزیں ہیں, اس سے لگتی جلتی ہیں, تو وہ سب چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ایک سہولت کی چیز ہے, تو اسی حساب سے آپ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کچھ تیمم کے ٹوٹنے کی شرائط بھی وضو کے ٹوٹنے کی شرائط کی طرح ہے؟ ہاں, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ تیمم کے ٹوٹنے کے شرائط کیا ہیں. تیمم کے ٹوٹنے کے شرائط وہی ہیں جو عام طور پہ وضو کے ٹوٹنے کے ہیں, الا ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جیسے پانی کا ملنا. کبھی ایسے تھا کہ ایک آدمی پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا اور بعد میں پانی مل گیا, تو اب وہ ریزن تو ختم ہو گیا, اس لیے اس کا اب تیمم, اب دوبارہ جو نماز پڑھے گا تیمم کے بجائے اب پانی استعمال کرے, نہانا دھونا جو بھی ہے وہ اس کا استعمال کرے, کیونکہ ریزن ختم ہو گیا اس کا. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم. تیمم کرنے سے جو مریض رہتا ہے اس کے اور بیمار ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ مٹی میں کچھ جراثیم بھی رہتے ہیں, اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے تیمم کرنے سے جو ہے بعض ان کی بیماری میں اضافے کا بھی خطرہ ہے مٹی میں جراثیم کی وجہ سے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ عام رول نہیں ہے, یہ کوئی خاص حالات میں اس طرح ہو سکتا ہے. جنرل جو رول ہے وہ تو مٹی کے استعمال کرنے سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, جنرل رول. لیکن بعض حالات میں بعض بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں, اگر ڈاکٹر نے اس سے منع کیا ہے تو دیکھیے تیمم تو ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے, اس کا اگر مٹی بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا تو پھر ڈسٹ بھی کافی ہے اس کے لیے, یا زمین کی حصے سے کوئی بھی چیز نکل رہی ہے تو اس پر بھی وہ ہاتھ پھیر کر سکتا ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اگر واقعی
کسی ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ مٹی کو ٹچ نہ کریں، پانی کو بھی ٹچ نہ کریں، تو جس طرح بھی ہو، جیسے وہ بیڈ پر ہے تو اس کے ساتھ بھی ہاتھ مار کر وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی مجبوری ہے، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے اس کی حد تک یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا، لیکن دوسرے لوگ اس کو بہانہ بنائیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کچھ پوچھ؟ جی، جیسا کہ آج کل سفر کے حالات میں جیسا ٹرین میں جاتے ہیں، پلین میں جاتے ہیں، اس وقت مٹی اویلیبل نہیں ہو سکتی وہاں پہ، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں ٹرین میں اور مٹی اویلیبل نہ ہو، ہم تو یہاں سفر کرتے ہیں تو مٹی مٹی دکھائی دیتی ہے، ٹرین کے آگے پیچھے چاروں طرف مٹی کی کثرت دکھائی دیتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ زمین پر چلیں گے تو آپ کو بھی دکھے گا کہ واقعی مٹی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، البتہ آپ ایئر کا سفر کریں تو اس وقت واقعی پرابلم ہو سکتا ہے، واقعی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ایسی صورتوں میں دیکھیے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو بطور مومن کے آپ کو چلنے سے پہلے سوچنا چاہیے، جیسے آپ اپنا سامان وغیرہ پیکج سارا تیار کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ سفر کرنے سے پہلے تھوڑی سی مٹی بھی ساتھ رکھ لیں، اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو وہ آپ کے لیے زیادہ سیف سائڈ ہوگا۔ اور آج کل آپ کی دلچسپی کے لیے بعض علاقوں میں، خاص طور پہ یورپ وغیرہ کے لیے جو ہے بعض تھیلیاں بھی بنائی گئی ہیں جس کے اندر مٹی رکھ دی جاتی ہے، تاکہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہو کہ وہ نیچے گرے گی، اور دوسرا تیمم کا مسئلہ بھی حل کر دیا گیا۔ تو لوگ جو ہے کمرشیلی کیا کیا سوچ رہے ہیں، دیکھیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مٹی واقعی یورپ کے ہاسپٹل میں بہت مشکل ہے تلاش کرنا، تو پیشنٹ کے لیے یہ آسان بنا دیا گیا کہ وہ پلاسٹک کی تھیلیاں اویلیبل ہیں، مارکیٹ میں پیسے دیں، خرید لیں، تاکہ اس سے جو ہے تیمم کا بھی مسئلہ حل ہو اور وہ تیمم کے نام پر اپنی کمائی بھی کر لیں۔ تو ایک سہولت تو یہ ہے آج کل، اور اگر یہ نہ ہو تو اس وقت آدمی خود اپنی ڈیسیجن بنائے، کیونکہ شرعی طور پر تو ہم کچھ باتوں کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے حالات ہیں جس میں آپ کو خود اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ ایک پیشنٹ کو منع کیا گیا کہ مٹی وغیرہ کو ٹچ نہ کریں، پانی بھی ٹچ نہ کریں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ انما الاعمال بالنیات، اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائش رکھی ہے۔ ہمارے اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہاں پر طہارت اور وضو تیمم سے متعلقہ امور کو ہم ختم کرتے ہیں، تاکہ اگلا لیکچر ہمارا کتاب الصلاۃ نماز کے حوالے سے ہو کہ نماز کا ٹائم ٹیبل کیسے متعین کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس سے متعلقہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے لیے انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا، انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم